اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہم سب کے کریم آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس وقت ہندوستان میں ہیں اور ہمیں دیکھنے والے ہندوستان کے مختلف شہروں سے دیکھ اور سن رہے ہیں، تو اپنی اپنی جگہ سے ہم اگر درود پاک اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میرے آقا نے فرمایا نا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں اگر ممبئی میں ہوں، کوئی دلی میں ہے، راجستھان میں ہے، ایم پی میں ہے، یو پی میں ہے، بہار میں ہے، جس جگہ بھی آپ ہمیں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچتا بھی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں، ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تصور کر کے جب درود پڑھیں گے نا، یقین مانیے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے امید کی کرن۔ ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا، مرحبا اور ویلکم کہوں گا۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، برکت نصیب فرمائے۔ شروع میں کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر تھوڑا آگے بڑھوں گا۔ آپ تصور کیجئے، ذرا سوچئے، ایک شخص ہے جو ایک لمبے سفر پر نکلا، اپنا گھوڑا اس نے نکالا، گھوڑے پر بیٹھ کر سمجھیے کہ وہ سفر پر نکلتا ہے۔ ایک لمبا سفر تھا، اور پہلے کے زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پکی روڈیں تو ہوا نہیں کرتی تھی، اس طرح روشنیوں کا انتظام اور جناب دیگر چیزیں جو آج مہیا ہیں وہ سب نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جو نکلتا ہے ایک لمبے سفر پر، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں وہ بھٹک جاتا ہے، اور بھٹکتا ہے تو بھٹک کر پہنچ جاتا ہے جنگل میں۔ جنگل میں جب پہنچا تو جناب والا ہوا یہ کہ اب میپ تو تھا ہی نہیں، موبائل نہیں تھا، دیگر چیزیں انٹرنیٹ وغیرہ اس وقت معاملات نہیں تھے۔ اب جناب والا تھی رات، مسئلہ یہ تھا کہ سردی کی رات ہے، جیسے اس وقت ہندوستان میں کئی جگہ پر ٹھیک ٹھاک سردیاں بھی پڑ رہی ہیں بعض علاقوں میں، اب ٹھنڈ کی راتیں، اور جناب والا اوپر سے پھر یہ کہ اندھیری رات، روشنی کا کوئی بظاہر اس طرح خاص انتظام نہیں تھا۔ پھر مسئلہ یہ کہ جنگل، اب جنگل میں پریشانی یہ کہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی جانور آ سکتا ہے، چیر پھاڑ کر کے بندے کو کھا جائے، ایک خوف یہ بھی تھا۔ پھر جناب والا اب ایک دل بھی دھڑک رہا تھا نا انسان کا، ایسی جگہ پر پہنچ جائے، آس پاس کوئی مکان نہیں۔ اچھا، پھر آزمائش، بالائے آزمائش یہ کہ اس کو لگی سخت پیاس، لمبے سفر پر تھا اور سمجھے کہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب ایک ہی وقت میں اتنی ساری پریشانی، بندہ ایک تو یہ کہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو رہا ہے، پھر اندھیرا ہے جو اس کو کھائے جا رہا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ اتنی ہے کہ اس کی جان نکلنے کے قریب ہے، پھر جناب والا اس طرح جنگل کی وحشت، اتنے سارے معاملات میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کی جو کیفیت ہوگی، اس کا جو عالم ہوگا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اتنے میں جب وہ اسی کشمکش کے عالم میں، اسی سوچ بچار میں، اسی پریشانی کے عالم میں، ٹینشن میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو دور ہی پر اس کو ایک چراغ نظر آتا ہے۔ یہ تھی اس کے لیے امید کی کرن۔ اللہ اکبر۔ اب دل میں تھوڑی سی جو ہے سمجھیے کہ کچھ آرام والی کیفیت پیدا ہوئی، کچھ تھوڑا سا اس کو اسے کہیں کہ تھوڑا سکون ملا، اور آگے بڑھا۔ تو آگے بڑھتے 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 جب قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک جھوپڑی ہے۔ جھوپڑی میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر بستر بھی لگا ہوا ہے، ٹھنڈی سے بچنے کا آرام بھی موجود ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، جناب جو صاحب کھانا تھا اس نے اچھی خیرخواہی بھی کی۔ جب یہ سارے کے سارے معاملات اس پر ہوئے، یعنی جب وہ اس اپنی امید کی کرن کی طرف بڑھا اور وہاں جا کر ساری اس کو فیسلٹی ملی، تو وہ اب جو ہے سکون میں آیا۔ سیم اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس پرفتن دور میں کہ جہاں ایک طرف ایمان کے ڈکیت پھر رہے ہیں،
دوسری طرف عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تیسری طرف فیشن کے نام پر لوگوں کو سنت مصطفیٰ سے موڑا جا رہا ہے، اسی طریقے کے دیگر کئی سارے فتنے ہیں، بے حیائی کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ ان تمام تر معاملات میں اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو بچانے کے لیے، اپنی عفت کی، اپنی سمجھیے کہ پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے جو امید کی کرن ہے اس دور میں وہ ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی انڈیا کیا ہے؟ ایک دینی ماحول ہے، سبحان اللہ، جو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف لاتا ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ حاصل ہوتا ہے جو بندے اس کے قریب آتے ہیں۔ دعوت اسلامی جو امید کی کرن ہے، اس کے پاس آتے ہیں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یہ ایک امید کی کرن جو ہمارا پروگرام ہے، آج انشاءاللہ ہم اسی دعوت اسلامی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعوت اسلامی امید کی کرن ہے تو کیسے ہے، اور دعوت اسلامی نے اس امت کو کیا کیا دیا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، مبلغ دعوت اسلامی مولانا ندیم مدنی صاحب، حضرت کو خوش آمدید کہوں گا، مرحبا ویلکم کہوں گا۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دعوت اسلامی امید کی کرن ہے، کس طریقے سے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غنی، آپ نے جو بتایا ہے علی بھائی کہ ایک شخص جو راستہ بھٹکا اور اس کو بالآخر ایک ایسی جگہ مل گئی کہ جہاں پر اس نے پناہ لی، یہ تو ایک واقعہ تھا۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی صرف کسی ایک کی امید کی کرن نہیں ہے، بلکہ دعوت اسلامی کئی امیدوں کی کرن ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کی امید کی کرن ہے، اور بات بالکل یہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1980 میں یا اس کے آس پاس جی، یہی ایک ماحول تھا، اور اللہ سلامت رکھیں، یعنی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی قبر پر تربت پر اللہ پاک کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بھی دیگر علماء اہل سنت، انہوں نے اس درد کا اظہار کیا کہ اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسی تنظیم اور ایک ایسی تحریک ہونا چاہیے کہ جو اس وقت کے فتنوں کا سامنا کر سکے، لوگوں کی ایمان بچائیں، ان کے تحفظات کے لیے کام کریں، اعمال پر جو معاملات تھے آپ نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ بہتری کی جو ہے وہ سبیل نکلیں۔ لیکن بہرحال جو پہلا اجلاس تھا اس میں تو بات نہیں بن پائی، اور بات جو ہے وہ بس ہوئی اور وہ ختم ہو گئی۔ بعد میں یہ ہوا کہ پورا کے پورا صحرا امیر اہل سنت کے سر سجایا گیا، سبحان اللہ۔ اور امیر اہل سنت کو گویا میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امید کی کرن سمجھا کیا کہ یہ مولانا الیاس قادری یہ میری جو امید ہے، میرا جو درد ہے، یہ اس کو دور کر دیں گے اور میری امید پر انشاءاللہ خرا اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے دعوت اسلامی گویا کہ یہ تنظیم کا ایک نقشہ تھا، اور اس وقت جو بھی ایک تصور ہو، جو بھی ایک تصور اس وقت کے لحاظ سے تھا، امیر اہل سنت کو دیا۔ امیر اہل سنت نے اس بیڑے کو اٹھایا اور الحمدللہ پوری دنیا میں گئے۔ اچھا، میں صرف دعوت اسلامی انڈیا کی بات کروں تو الحمدللہ علی احسانہ علی بھائی، دعوت اسلامی انڈیا نے جو انڈین ہمارے ہیں، جو ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے، وہ بولتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی امید کی کرن کیسے ہے، جی، کوئی یہ سوال کریں تو میں اسے سوال کروں گا کہ آپ بتاؤ کیسے نہیں؟ کیا بات ہے۔ کوئی تو وجہ ہوں گی کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، امید کی کرن یہ ہے، میں امید کی کرن اسی وقت مانوں گا جب کہ دعوت اسلامی یہ کام کرتی ہو۔ تو اگر وہ یہ کہے کہ بھائی کام کون سا ہے، تو آپ بتا دو کون سا کام دعوت اسلامی انڈیا نہیں کر رہی، اور اگر یہ ہم سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ کیسے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کی بظاہر کوئی یوں حد نظر نہیں آتی بیان کرنے کے اعتبار سے، کہ جتنا بیان کرے جائے نا وہ اتنا ہی کم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ڈپارٹمنٹ پر اگر ہم اس پروگرام میں بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا تعارف اور اس سے امت کو ملنے والے فوائد پر اگر ہم گفتگو کریں تو ہمارا پر وقت ختم ہو جائے گا، صحیح۔ چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا تقریباً 50 سے زائد ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہیں، اور ہر شعبے کی اپنی اپنی برکتیں ہیں۔ میں ڈپارٹمنٹس کی طرف بھی بڑھوں گا انشاءاللہ الکریم، اور بتاؤں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے ان ڈپارٹمنٹس نے، بلکہ دعوت اسلامی انڈیا نے امت کو کیا دیا ہے، کس قدر دعوت اسلامی نے ہماری ضروریات کو پورا کیا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بلا مبالغہ دعوت اسلامی نے کئی گرتوں کو سنبھالا ہے، کئی گروہوں کو دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو ڈگمگا رہے تھے نا، دعوت اسلامی نے ان کو سہارا دیا ہے۔
کئی ڈوبتوں کو دعوت اسلامی نے نکالنے کی کوشش کی ہے. جی ہاں, کوئی گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے, کوئی گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے تھے, اور بولتے نا کہ خطاؤں کے کنویں میں وہ بالکل لپٹے ہوئے تھے, ڈوبے ہوئے تھے. دعوت اسلامی نے ان کو وہاں سے نکالا ہے. اور یہ ہزاروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کے سر پہ امامے کا تاج ہے, ان کے رخ پر داڑھی ہے. آپ کہیں گے کہ کرن کہاں ہے, تو یہ ساری کرنیں ہی تو ہیں. ہاں, یہ ساری کرنیں ہی تو ہیں, یہ ساری روشنیاں ہی تو ہیں کہ ایسے وقت میں کہ جہاں پر فیشن اپنے عروج پر ہو, ہر ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ویسٹرن کلچر کو جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہو, اس کو استعمال کر رہا ہو, اور جناب اسی کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہا ہو. لیکن وہاں پر ان نوجوانوں کا نمازی ہونا, ان نوجوانوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور حضور پر اپنی جانیں قربان کرنا, زندگیاں لگا دینا. دیکھو قافلوں میں کون نکل رہا ہے علی بھائی, اگر بندہ یہ دیکھے کہ یار ہمارے شہر میں جو قافلے آتے ہیں, یہ جو نوجوانوں کے قافلے آتے ہیں, وہ سچی میں آپ کو بات بتاؤں علی بھائی اور FGN چینل کے ناظرین, کے نوجوان طبقہ نا کسی کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حالات ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتا بندہ, اور یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بزنس میں لگا ہے, کوئی کاروبار میں لگا ہے, کچھ اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے, یعنی حلال کاموں میں, تو کوئی جناب گناہوں کے کاروبار میں لگا ہوا ہے, کاموں میں لگا ہوا ہے. وہاں پر ان نوجوانوں کا دین کے لیے اپنی جوانیاں قربان کرنا, یہ امید کی کرن نہیں تو کیا ہے. کیا بات ہے. یہ ایک خواب, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہزاروں علماء کا خواب تھا جس کی تعبیر دعوت اسلامی ہے, کہ کوئی ایسی تحریک, ایسی تنظیم آئے کہ جو ہمارے نوجوانوں کو سدھارے, ان کو کاموں میں لگائے. ورنہ ایک وقت تھا کہ تصور یہ تھا کہ جناب ایک ایج ہو جانے کے بعد میں بوڑھے مسجد میں آتے ہیں, وہی نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرنا انہی کا کام ہے. لیکن آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک خاصہ ہے کہ نوجوان لگے ہوئے ہیں. بہرحال میں ہر جہت پر تو کلام نہیں کر سکتا. اگر سب سے پہلے میں بات کروں تو دیکھیں امید کی کرن کیا, اس پر علی بھائی زمانے سے باتیں ہوتے آ رہی ہیں کہ علم کے بنا جو ہے نا وہ چارہ نہیں ہے. جو جاہل ہے نا وہ بھی آپ کو علم کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا, اور علم ہے تو بڑی پیاری شے ہے. یعنی جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے نا, چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو, وہ بھی علم کی فضیلت کا, علم کی اہمیت کا کبھی انکار نہیں کرتا. بولتا ہے یار یہ پڑھا لکھا ہونا ضروری تو ہے یار, کاش میں پڑھ لیتا. وہ افسوس بھی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کی ایک نیڈ تھی, اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ تعلیم کا سلسلہ ہو. بلکہ آپ دیکھیں کہ دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی لوگوں کی کلن تھی کہ یار کاش میرے گھر میں کوئی عالم ہو, میرے محلے میں کوئی عالم ہو, میرے شہر میں کوئی عالم ہو. لیکن ایسا تصور تھا کہ یار بڑا ٹف ہے, پتہ نہیں کیا کرے گا, کیا کمائے گا, بعد میں اس کا کیا ہوگا. چونکہ شیطان اور شیطان کے وسوسے تو ہمیشہ سے جاری ہیں, وہ وسوسے ڈال ہی رہا ہوتا ہے. تو امت کو مضبوط علماء کی ضرورت تھی, اور ایسے علماء کہ جو ان کو سنبھالے, جو ان کو سکھائے. ٹھیک ہے, صرف ایسا نہیں کہ نماز پڑھائی اور ختم ہو گیا. ایک تصور ہوتا تھا کہ جناب نماز پڑھانے تک کے حد تک کہ جو ہے وہ امام صاحب یا عالم صاحب رہیں گے, باقی نہیں. لیکن دیکھیں کہ آپ نے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا نے امت کو مضبوط علماء پرووائڈ کیے, اور ایسے علماء پرووائڈ کی کہ جو ان کی نمازیں بھی درست کروا رہے ہیں, ان کو وضو کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں, اچھا ان کو حلال و حرام کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں, اچھا ان کو وراثت کے مسائل بھی بتا رہے ہیں, ان کو قبرستان میں حاضری کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں, والدین کے حقوق بھی سکھا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق بھی سکھا رہے ہیں, راستے کے حقوق بھی سکھا رہے ہیں. یعنی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں وہ علماء رہنمائی نہیں کر رہے. دعوت اسلامی نے یہ مدرسے الحمدللہ, یہ جامعۃ المدینہ جو علماء پرووائڈ کرتے ہیں, علماء پروڈکشن ہے, دعوت اسلامی انڈیا نے وہ امت کو عطا کیا. اور یہ دیکھیں نا اب اس کی ضرورت کیوں نہیں. کئی جگہیں آپ نے بھی ایسی دیکھی ہوں گی, بلکہ میں نے بھی سنا ہے کہ بعض اوقات علی بھائی ایسے ایریاز ہے کہ جہاں پر نا انتقال ہو جاتا ہے نا, تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں, غسل کون دے گا. گاؤں میں کوئی غسل دینے والا ہی نہیں ہے, شہر میں کوئی غسل دینے والا نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات 12 15 گھنٹے گزر جاتے ہیں, میت کو غسل دینے والا نہیں ہوتا. وہ دوسرے گاؤں, دوسرے شہر جناب, وہ غم کا ایک پہاڑ جو ٹوٹا ہوا ہے وہ تو الگ ہیں, لیکن وہ اس ٹینشن میں کہ ان کو غسل کون دے گا. اب وہ بائک لے کے اور جناب دیگر سادھنوں سے گھوم رہے ہوتے کہ اللہ کا بندہ کوئی مل جائے کہ جو ان کو غسل دے دے. کیونکہ بعض جگہ حالت یہ بھی ہے کہ وہاں مسجد نہیں ہے. اچھا مسجد ہے تو نمازی نہیں تھے, تو امام صاحب بھی جناب رخصت ہو گئے کہ ان کو بھی تو اپنا سارا معاملہ چلانا ہے, تو وہ بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ایریاز تھے کہ جہاں پر اس طرح کی پرابلم تھی. دعوت اسلامی وہاں گئی, دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہے, وہاں جہاں مسجد کی تعمیرات کی ضرورت تھی مسجد بھی بنائی,
پلس نماز پڑھنے کا ذہن بھی دیا، اور اس طرح کی جو پریشانیاں تھیں، اس طرح کے جو معاملات تھے کہ مر جائیں تو میت کو غسل دینے والا وہ ہمارا امام، اگر وہ عالم ہے تو عالم بھی رہا۔ اچھا پھر جناب بچوں کو مدرسہ کون پڑھائے گا، تو اس کے لیے قاری حضرات دیے، حافظ قرآن دیے۔ اچھا کچھ ہمارے علماء ہیں جو حافظ بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ عالم دین بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کی پرابلم کو دور کر رہے ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کا یہ والا جو پارٹ تھا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں، اچھا چلے کہیں نہ بھی ہو کہ جناب ہمیں کوئی نہ سمجھائے، تب بھی تو قرآن نے تو حکم دیا ہے نا کہ جناب ان سے پوچھو کہ جن کو علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن نے تو یہ حکم دیا ہی ہے۔ اب کسی کا ذہن نہ بھی ہوتا ہے تب بھی یہ علماء جا کے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ پوچھو، جانو، یہ علم ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور علم کی جو اور علماء کی جو اہمیت آپ ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں نا، یہ بھی ہے کہ بندہ اگر اپنے معاملات کو دیکھ لے، یعنی اب ایز اے مسلم اگر ہم بات کرتے ہیں، چونکہ ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد الحمدللہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، مسلمان ہی سے ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر آپ غور کریں ایز اے مسلم ہماری زندگیوں میں ہمارے علماء کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینے کے لیے ہمیں امام صاحب چاہیے، عالم دین چاہیے، ٹھیک ہے، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا عقیقہ کرنا ہے، عقیقے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح کرنا ہے۔ اچھا وہ جناب 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا ہے، 4 ماہ یعنی جو ایک ایج ہے بسم اللہ خوانی جس میں کی جاتی ہے، تو بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے ہمارے ماشاءاللہ امام صاحب تشریف لاتے ہیں، عالم دین تشریف لاتے ہیں۔ پھر مزید تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر بالغ ہوتا ہے، تو بلوغت کے وقت جو ہے بالغ ہونے کے بعد کیا کیا مسائل اس پر فرض ہوئے، کون کون سی پابندیاں شروع ہوئی ہیں جو شریعت کے اعتبار سے اس کے لیے لائق ہوتی ہے، وہ کون بتاتے ہیں؟ علماء بتاتے ہیں۔ مزید تھوڑا بڑا ہوا رشتہ کرنا ہے تو اب شادی کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، حدیثوں میں کیا کیا آیا ہے، یا ہمیں علماء ہی نکال کر دیتے ہیں۔ اچھا نکاح ہو گیا جناب، نکاح کا طریقہ کیا ہے، ایجاب و قبول کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ ہمیں علماء بتاتے ہیں۔ اچھا اب جناب والا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اگر طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اب کن الفاظ سے آپ نے طلاق دی تھی تو طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا ہے، یہ علماء بتاتے ہیں، مفتیان کرام بتاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے چلے جائیں اگر زندگی میں آپ کو کچھ کرنا ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، علماء بتاتے ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، ایک وقت آتا ہے آپ لمبی عمر گزارتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، جناب والا جنازے کی نماز پڑھنی ہے اس کے مسائل کیا ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں، غسل کے مسائل کیا ہیں، کاروبار کے مسائل کیا ہیں، گھریلو زندگی کے حالات کیسے ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ پھر آپ اور غور کرتے چلے جائیں، تفصیل سے اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے وقت جو ہے وصیت کے معاملات کی علماء سکھاتے ہیں۔ پھر جناب والا انتقال ہو گیا تو کفن کتنا ہونے چاہیے، پھر قبر کتنی بڑی ہونی چاہیے، نماز جنازہ کون پڑھاتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد بھی دفنا دیا گیا اس پر فاتحہ خوانی ہمارے علماء کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی وراثت کے مسائل علماء ہی بتاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے علماء بتاتے ہیں۔ تو عالم کا ہونا اس معاشرے میں اتنا ضروری ہے کہ اگر یوں سمجھیے، فرض کیجئے ندیم بھائی، ناظرین، اگر مدارس کو ختم کر دیا جائے نا تو پھر ہم یتیم ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک عجیب بات یہ ہے، امید کی کرن، یوں دیکھیں کہ یہ امید کی کرن جو دعوت اسلامی لوگوں کی بن کے جو پھوٹی ہے نا، اس میں بھی کمال یہ کہ ایک تصور یہ تھا کہ غرباء کے بچے ہی مدرسوں میں جاتے تھے، لیکن دعوت اسلامی نے اس ٹرینڈ کو ذرا سا چینج کیا۔ الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے خود کے ساتھ میں پڑھنے والے کئی ایسے طلباء تھے کہ جو مطلب سمجھے کہ گھر سے مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، والد صاحب کسی کے بزنس مین ہیں، کسی کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کسی کی کمپنیاں چل رہی ہیں، وہ بھی عالم بن رہے ہیں۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا سمجھے کہ ایک کارنامہ ہے کہ دعوت اسلامی نے اس طرح کی سمجھے کہ ایک سوسائٹی یا ایسا طبقہ کہ جو عمرہ کا طبقہ، امیر لوگوں کا طبقہ کہلاتا ہے، ان کو بھی ذہن دیا کہ آپ بھی اپنے بچے کو عالم بنائیے۔ اچھا اس کا فیگر ہو سکتا ہے ناظرین سن رہے ہو کہ چلو جناب 5-6 مدرسے کہیں کھول دیے ہوں گے اور ایف جی این چینل پر یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ فیگر کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا اگر ہم ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے، ویڈیو پیکیج ہے، وہ دیکھ لیں آپ، ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کس انداز سے، کچھ ظاہر ہے کہ ویڈیو میں کیا بیان ہو سکتا ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے گی آپ دیکھ سکیں گے، باقی جو تفصیل ہے یعنی ہندوستان میں کتنے مدارس ہیں، کتنے بچے عالم کورس کر رہے ہیں، کتنے بچے عالم کورس کر رہی ہیں، اب تک کتنے فارغ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ جھلک جامعۃ المدینہ کی۔ جی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس وقت ابھی ہم فیضان مدینہ کے آفس میں آئے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ فیضان مدینہ کیا ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک مرکز مدنی مرکز کہلاتا ہے, جہاں پر بہت ساری دینی خدمات ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم اس فیضان مدینہ میں موجود ہیں. یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا عالم کورس کا ادارہ ہے, جس میں بچے عالم کورس وتھ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے العلم نور ہے العلم نور ہے العلم نور ہے العلم نور ہے. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں یا ربی صلی علیہ صلوات اللہ علیہ. یہ ہے دعوت اسلامی انڈیا کا ایک شعبہ ڈپارٹمنٹ جامعۃ المدینہ. کچھ ہی جھلکیاں میں نے عرض کیا تھا, اور یہ آپ کو ایک ہی جامعۃ المدینہ کا سمجھے دیکھنے کو ملا ہے. اس طرح کی ایک بڑی تعداد ہمارے انڈیا میں موجود ہے جامعۃ المدینہ کی. اگر آپ وہ کچھ فگر بیان فرمائیں کہ اس وقت دعوت اسلامی اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے امت کے لیے کتنی بڑی امید کی کرن بن کر ثابت ہوئی ہے. کیا بات ہے. اگر صرف اسی ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں نا, جی, تو اس جامعۃ المدینہ میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں, جو بوائز ہیں 13,353, یہ 2025 کی میں جو آخری والی رپورٹ تھی وہ بتا رہا ہوں. اور یہ صرف اسلامی بھائی یعنی جو بچے پڑھتے ہیں نا ان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اب اس میں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے علی بھائی, یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک سمجھے کہ بہت بڑا خاصہ ہے کہ جہاں اسلامی بھائیوں میں یعنی جو بچوں میں ہے, بوائز ہیں, ان میں علم دین کی شمعہ کو روشن کیا, وہیں پر جو بچیاں ہیں, گرلز ہیں, ان میں بھی علم دین کی اہمیت کو بیان کیا. اور ماشاءاللہ ان کی بھی جامعۃ المدینہ ہے جو شرعی تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں, پردے کے اہتمام کے ساتھ چلتے ہیں. تو 8,898 یعنی سم تھنگ آپ راؤنڈ فگر لے لیں کہ 9,000 جو طالبات ہیں, جو گرلز ہیں, وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھائی کا جو ہے وہ سلسلہ کر رہی ہے. تو یوں ٹوٹل اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 22,251 ہو جاتے ہیں. اور اب تک کے جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں, جو فارغ ہو چکے ہیں, جن کو ہم عالم کہتے ہیں یا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی یا مدنیہ کہتے ہیں, تو ان کی تعداد 1338 ہے. یعنی 1000 سے یہ پلس تعداد ہو چکی ہیں. اور الحمدللہ یہ ہند مشاورت کا سمجھے کہ ایک ویژن ہے اور ایک ارادہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم نے انڈیا میں دعوت اسلامی کے تحت 1,00,000 علماء یہ انڈیا میں رہنے والے عاشقان رسول کو دینا ہے انشاءاللہ. 1,00,000 علماء, یعنی ایسا یہ ایک تصور ہے. آپ دیکھیں علی بھائی کہ دعوت اسلامی, اچھا ایک بات میں یہاں پر ناظرین کو کہتا چلوں کہ دعوت اسلامی نہ صرف باتیں نہیں کرتی ہے نا, ہم بھی چاہتے تو باتیں کرتے ہیں کہ جناب بس بیٹھ کے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں, جیسے کہیں کوئی ہوتا ہے کہ صرف باتیں ہی ہیں. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نہ صرف باتیں نہیں کرتی, دعوت اسلامی جو بولتی ہے نا وہ کر کے دکھاتی ہے. الحمدللہ وہ کر کے دکھاتی ہے. اور کام بولتا ہے نا, آپ دیکھیں کہ کام خود بول رہا ہوتا ہے پکار کے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے, رزلٹ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب کام کیسا رہا ہے. اور جو باتیں ہوتی ہیں باتوں میں وہ کانفیڈنس ہوتا ہے, اور جب کام بھی پلس ہوتا ہے نا تو الحمدللہ وہ بولتا ثبوت ہی ہوا کرتا ہے. تو دعوت اسلامی نے جو کچھ کیا ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ علماء کرام یہ نہ صرف تدریس کر رہے ہیں بلکہ مختلف
سمجھے کہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک سمجھے کہ عملی شکل ہی دعوت اسلامی نے دی ہے نا, کہ صرف علماء سے مسجد کے امام ہی نہیں نا, وہ تدریس بھی کریں گے تو جناب وہ دیگر بھی, وہ مسجد کے امام بھی ہیں تو دیگر بھی اس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے کہ وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہے جامعۃ المدینہ. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں, پھر دیگر خدمات کی طرف دیگر بھی کرنے ہیں جس کو آج آپ نے واضح کرنا ہے انشاءاللہ الکریم, ہم مل کے واضح کریں گے. تو یہ کہ اب یہ بھی ایک تقاضا تھا کہ یار کوئی عالم دین بن رہا ہے تو ماڈرن ایجوکیشن بھی ضروری ہے, دنیوی تعلیم بھی ضروری ہے. تو ہمارے تقریباً جامعۃ المدینہ الحمدللہ یہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ میں ہے, یعنی دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے. بچہ ساتھ میں عالم بھی بن رہا ہے تو ساتھ میں وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک ہمارے جامعۃ المدینہ کو سلامت رکھے. اور یقین مانیے کہ علماء بہت بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں نا. میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی نا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ علماء اگر نہ ہوں, یہ عالم نہ ہو, مسجد کے امام نہ ہو, تو ہمیں نماز کون پڑھائے گا, ہمیں ہمارے جنازے کون پڑھائے گا, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیسے ہو سکتی ہیں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ امت کے اس بہت بڑے خلے کو, ایک جو گیپ تھا, اس کو مکمل تو ظاہر ہے کہ پورا نہیں ہو سکا ابھی, لیکن کوشش کر رہی ہے دعوت اسلامی انڈیا, اور آپ ساتھ دیں گے, آپ کا سپورٹ ہوگا انشاءاللہ تو یہ ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو آپ ہمارا سپورٹ جو ہے دعوت اسلامی انڈیا کا اپنی یعنی یوں اپنے آپ تعاون سے بھی کریں گے, اپنے ساتھ دے کر بھی کریں گے کہ آپ خود کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں, اور آپ کو دعوت اسلامی انڈیا کا ان کاموں کے اندر سپورٹ جو ہے, کیونکہ ان کے اخراجات بھی کروڑ کے ہیں, تو آپ اپنا مال بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اچھا اب یہ بھی دیکھیں نا علی بھائی, یعنی آپ نے بات اٹھائی ہے تو یہ لگے ہاتھوں میں اس گفتگو کو لے ہی لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان قریب ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اس میں زکوٰۃ نکال رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ لاکھوں لاکھ تعداد ہے کہ جو زکوٰتیں دے رہی ہوتی ہیں. ایک تعداد ہے جو نہیں بھی دیتی, ان کو بھی ہم عرض کریں گے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ یہ نکالنا, اگر وہ اپنے شرائط تک پہنچتا ہے اور مالک نصاب اگر وہ ملکیت تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے. علماء اہل سنت سے شرعی رہنمائیاں لے کر کے دیکھ لیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے, تو جو ادا نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پورے مال کی زکوٰۃ نکالا کریں. اب دیکھیں کہ الحمدللہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں ہم یہ گفتگو کریں کہ جتنے طلبہ ہیں 13,353 میں نے بوائز بتائے ہیں, گرلز ہیں 8,898, تو ٹوٹل یہ طلبہ ہے 22,251. تو یہ سب کیا کھاتے ہیں؟ اچھا یہ تو آپ نے بتایا جامعۃ المدینہ, ایک اور جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ, بالکل ایسا ہی, اس کی بھی تعداد اگر ہم کیلکولیٹ کریں اس سے زیادہ ہے. اچھا اس میں جو رہائش کی تعداد ہو سکتا ہے وہ تھوڑی کم ہو, لیکن وہ بھی یوں نہیں ہے کہ جناب وہ ہے ہی نہیں. جی رہائش میں بھی حفاظ کرام الحمدللہ وہ پڑھ کر کے حافظ قرآن بن رہے ہیں, ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں مجھے یہاں پر ملتی ہے. تو انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مدرسۃ المدینہ میں بھی یہ دیکھیں نا, یہ سامنے آ گیا, اسٹوڈنٹس ہیں 54,224, اللہ, اور کلاسز ان کی جو لگ رہی ہے وہ 3,042 کلاسز لگ رہی ہے. 2,084 اب تک کے حفاظ کرام بن چکے ہیں, 22,870 کے قریب ناظرہ قرآن کمپلیٹ کر چکے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اگر آپ دیکھیں کہ مدنی قاعدہ کورس کرنے والے اور ناظرہ کورس کرنے والے یہ الگ ہیں, ان میں بڑوں کی تعداد بھی جو ہے نا وہ شامل ہیں. اچھا یہاں پر گرلز بھی ہیں 15,653 جو گرلز ہیں, کلاسز ان کی 731 ہیں, اور تقریباً 2,000 کے سم تھنگ یہ اسلامی بہنوں نے دعوت اسلامی انڈیا کے مدرسۃ المدینہ سے جو ہے وہ ناظرہ قرآن کمپلیٹ کیا ہے. اچھا ان میں کئی رہائشی مدرسے بھی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے حفظ کرنا ہے تو وہ رہائشی مدرسوں میں ہی زیادہ پاسبل ہوتا ہے, غیر رہائشی بھی ہو سکتا ہے کہ حفظ کی کلاسز ہو. لیکن بہرحال یہ سب کرتے کیا ہیں, یہ کھاتے کہاں سے؟ یعنی میں ناظرین آپ کو کہوں تو سچی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہوا ہی کھاتے ہو, یعنی صرف کیا کہوں, ایسا ہے نہیں کہ وہ ہوا سے کام چلاتے ہو, یا جناب پانی پینے کا موقع آتا ہو تو اسی وقت ان کے سامنے کوئی تشت آتا ہو اور جناب وہ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیتے ہو. ایسا نہیں ہے. یہ کیسے مدرسے چل رہے ہوتے ہیں؟ یہ جناب ہماری کہیں پر اگر نیت ہو کہ فلاں شہر میں مدرسہ بنائے تو ہم مل کر کے جناب بس کھڑے ہوں اور کوئی ایسا چراغ ہم لے کر آئیں کہ اس کو ذرا سا جناب بس وہ گھسا جائے اور معلوم پڑا کہ کوئی جن نکل کر آئے اور پورا مدرسہ تعمیر کر دے. تو ابھی تک میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے, اور پہلے بھی ایسا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آگے کا بھی کتنا ممکن ہے نہیں ہے اس پر میں کیا کلام کر سکتا ہوں, لیکن ظاہراً میں دیکھوں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اپنے مال سے ہوتا ہے. آپ جو تعاون کرتے ہیں دعوت اسلامی انڈیا کا, آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ جو صدقات دیتے ہیں, جو فطرہ دیتے ہیں, انہی کے ذریعے ان مدارس کی تعمیر کی جاتی ہے, شرعی تقاضوں کے مطابق کی جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی ہمارا ایک روپیہ جو ہے نا وہ علماء اہل سنت مفتیان کرام کی شرعی رہنمائیاں ہی سے اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے, ایک روپیہ ہمارا. تو یہ مدرسے جو چل رہے ہیں, ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے, ان کے رہنے سہنے کا جو انتظام ہے, کئی سارے اخراجات جو پورے ہوتے ہیں, کروڑ اخراجات ہیں.
یہ دعوت اسلامی آپ کے، جی ہاں ناظرین، آپ کے اپنے ڈونیشن سے کر رہی ہوتی ہے. سبحان تو اللہ. کیا ہونا چاہیے علی بھائی پھر؟ بالکل ساتھ دینا چاہیے. اتنی بڑی ضرورت ہے، میں نے عرض کیا نا کہ مدارس اور جامعات اتنی بڑی ضرورت ہے، تو مل جل کر ہمیں ساتھ دینا ہے انشاءاللہ، کاندھے سے کاندھا ملا کر دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دینا اور برکتیں حاصل کرنی ہے. اچھا، ایک اور تعلیمی اگر ہم میدان کی بات آپ نے چھیڑی ہی ہے تو ایک دینی تعلیم ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی جو دیگر تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اسکول آپ لے لیجئے، کالجز ہیں، پھر یونیورسٹیز ہیں، ان میں بھی دعوت اسلامی الحمدللہ بڑا کام کر رہی ہے. ایک ہمارے پاس کلپ اس کی موجود ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے اس کو دکھائیں کہ جی ان جگہوں پر جا کر دعوت اسلامی انڈیا کس انداز سے کام کر رہی ہے. چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا، آج معذرت کے ساتھ ان بعض ایک بڑی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر لوگ دنیاوی تعلیم تو لے رہے ہیں، اخلاق کی گراوٹ کتنی ہو چکی ہے. پھر جناب والا وہاں پر اس طرح کے کیسز ملتے ہیں کہ بعض اوقات بے پردگی کے معاملات اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں تک بھی چونکہ دین کی تعلیم تو پہنچانی ہے، اس شعبے میں دعوت اسلامی انڈیا کیا خدمات کر رہی ہے، ایک جھلک دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی. عمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے اس ڈپارٹمنٹ پر، سبحان اللہ، کیا ہے، سبحان کس انداز سے دعوت اسلامی یعنی کام کر آپ رہی ہے؟ یہ دیکھیں علی بھائی کتنا بڑا یہ دعوت اسلامی انڈیا نے کمال کیا ہے. اللہ پاک میری دعوت اسلامی انڈیا کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے، اس کو حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے. آمین. آپ دیکھیے کہ کتنا شاندار کام ہے کہ اسکول میں ہی جا کر، کالج میں ہی جا کر اسٹوڈنٹس ہیں، پھر پروفیسر ہیں، پھر جناب اس طرح کے جو ٹیچرز ہیں جو کہیں نہ کہیں دین سے دور ہو چکے ہیں، دینی سمجھ بوجھ سے دور ہو چکے ہیں، علم دین سے دور ہو چکے ہیں، ان میں جانا، ان میں بیانات کرنا، ان کو قافلوں میں سفر کروانا، ان کو جناب نماز سکھانا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ تو تصور کہ جناب ایک بندہ ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے تو کبھی خواب میں بھی نہیں آتا ہے کہ میں کبھی نماز صحیح اپنی درست کر لوں. یعنی وہ نہیں ہوتا نا، ایک جنون ہوتی ہے. اچھا، نوجوان ہیں، پھر پڑھائی ہے، اس کا اپنا ایک فیوچر ہوتا ہے، اور فیوچر بس وہ یہ اپنے ذہن پہ سوار کر لیتا ہے کہ دنیا کا پورا کرنا، یہ ڈگری حاصل کر لوں، وہ ڈگری حاصل کر لوں، نماز کا کچھ بھی ہو رہا ہے، حلال و حرام کا کچھ بھی ہو رہا ہے، اور جناب وہ تہذیب اور تمدن اور اس کے علاوہ آداب و اخلاق کا کچھ بھی ہو رہا ہے، دھجیاں اٹھ جاتی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو آپ دیکھیے کہ کئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہ جو تعداد ہے نا اسٹوڈنٹس کی، نوجوانوں کی، یہ تیزی کے ساتھ نشے کی طرف بڑھ رہی ہے. یعنی یہ والدین تو ان کو بھجا رہے تھے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، پڑھ کے یہ پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد
غلط صحبت کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس طرح کے پلیٹ فارم کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ اس ٹریک پر ہے ہی نہیں. وہ نظر آ رہی ہے لیکن وہ اس ٹریک پر نہیں ہے. دعوت اسلامی انڈیا کی اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو اس ٹریک پر رکھا بھی ہے. اچھا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اگر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو ہی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا نا. بھائی ہمیں اچھے ڈاکٹرز بھی چاہیے، ہم کو انجینئرز بھی چاہیے، ہمیں ایڈوکیٹس بھی چاہیے، ہمیں ٹیچرز بھی چاہیے. یہ اگر فرد نہیں ہوں گے تو ہمارے معاشرے کا جناب سسٹم چلے گا کیسے؟ دعوت اسلامی انڈیا نے ان کو اس ٹریک پر بھی رہنے کے جو تقاضے وہ بتائے کہ جناب والدین بھروسہ کر کے بھیج رہے ہیں تو پڑھو نا، لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو دینی پلیٹ فارم سے بھی وابستہ کرو، نماز بھی ادا کرو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنا ہی واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. شاید 2011 یا 12 کی بات ہے. جس اسکول میں میں پڑھا ہوں اسی اسکول میں ایک وقت آیا کہ وہاں پر شعبہ تعلیم کے ذریعے، یہی ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے وہاں پر یہ خدمت کرنے کا موقع ملا. اچھا وہاں پر ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں، جو اس وقت پرنسپل تھے انہوں نے ایک ہمیں پرمیشن دی کہ آپ 10th اور 12th یعنی 10th سے لے کر 12th تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں 10th 11th اور 12th ان 3 کلاسز میں آپ ڈیلی آدھے گھنٹے کے لیے آپ اپنا لیکچر لے سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو جناب سونا سونا ہو گیا، چاندی چاندی ہو گئی ہے. اب کیا ہوا کہ وہاں پر یوں بیانات کا سلسلہ شروع ہوا. ہر دن 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے جانے کا سلسلہ ہوتا تھا الحمدللہ، اور کئی مہینوں تک رہا. اچھا وہاں پر کیا ہوا کہ فیضان نماز کمپلیٹ ہو گئی، اور بھی دیگر اس طرح کی کتابیں تھیں جو پورے مکمل بیان کے انداز میں وہاں پر جو ہے نا وہ پورا کیا. اچھا پھر عقائد پر بھی جو اس طرح کے آڈیو بیانات تھے وہ بھی الحمدللہ ہم نے وہاں اسٹوڈنٹ کو سنایا. اچھا ایک وقت آیا علی بھائی کہ وہ جو طلبہ اکرام تھے نا، یعنی اسٹوڈنٹس تھے اسکول کے تھے. اب وہ کیا ہوتا ہے اسکول میں آ کے بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پڑھ رہا ہوتا ہے. وہاں پر ایک ہال تھا اور جب ریسٹ ہوتی تھی نا 20 25 30 منٹ کی ریسٹ ہوتی تھی تو اس وقت میں وہ ریسٹ تو کرتی تھی، ناشتہ واشتہ تو کرتے لیکن اشراق و چاشت کی نماز بھی ادا کرتے. سبحان اللہ. یعنی 10th اور 12th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول میں جناب وہاں پر پڑھ بھی رہے ہیں. ریسٹ جب ان کو تھوڑا ٹائم مل رہا ہے فری ٹائم کی ادھر ادھر کے گپے شپے لگانے کے بجائے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا فضل تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اس کے اثر بھی جو ہے وہ نظر آئے. تو ایسے اب بھی اللہ کی رحمت سے ہزاروں اسکولز ہیں، کئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کالجز ہوں گے، کئی یونیورسٹی ہوں گی جہاں پر دعوت اسلامی کے ہمارے مبلغین پہنچتے اور ان کو سنبھالتے ہیں. کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. بالکل. اگر ان کو نہ سنبھالا گیا تو ہمارا ملک کیسے چمکے گا؟ تو ان کو سنبھالا ہے، ان کو نشے سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ان کو علم دین سکھایا ہے. تو یہ جو مبلغین کوشش کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں سے آئے ہیں؟ یا آسمان سے نازل ہوئے ہیں یا زمین نے ان کو جناب جو ہے وہ اگیلا ہے؟ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ یہ مبلغین، یہ علماء اکرام جو ان کو جا جا کے سمجھا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ دعوت اسلامی کی پروڈکشن ہے. دعوت اسلامی نے ایسے افراد تیار کیے ہیں، پھر ایسے ڈپارٹمنٹ کو وجود بخشا ہے کہ جو ہمارے اس طرح کے ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں کہ جو نوجوان شراب کا عادی ہونے کے لیے جا رہا ہے. اچھا یہ بھی واقعات ہیں. ہمارے اللہ سلامت رکھے ہمارے رکن مشاورت حاجی ذیشان اتاری صاحب کو اس ڈپارٹمنٹ کو وہ لیڈ بھی کرتے ہیں. ہند مشاورت میں اس شعبے کو وہی دیکھتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ان کا کہیں بیان تھا تو بیان کے بعد میں کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے بولا کہ اگر آج آپ کے بیان میں نہیں ہوتے نا تو ہمارا پورا پلان تھا کہ خودکشی کر لیں گے. اللہ اکبر. یعنی پورا پلان تھا ہمارا. کیوں؟ کہا کہ اتنا پریشر ہے، ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، پاس آؤٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم لوگ آگے کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں، گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں، خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں، جب بھی جاتے ہیں تو تانے ملتے ہیں، جب بھی جاؤ تو ہنسیاں اڑتی ہیں. اب تو اتنا پریشان ہو چکے تھے کہ ہم ہار چکے تھے کہ اب زندگی ختم کر دینی ہے. ایسے افراد کو، ایسے اسٹوڈنٹس کو دعوت اسلامی نے سنبھلنے کا ذہن دیا کہ بھائی زندگی تو سب کچھ ہے. تو یہ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ کریم یہ کر رہی ہے. یعنی ان کے لیے دعوت اسلامی امید کی کرن بنی نا. سبحان اللہ. کہ زندگی جینے کی ابھی امید باقی ہے. وہ کرن بنی دعوت اسلامی اور درس دیا کہ یہ زندگی جو ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، مزید کوشش کریں گے تو الحمدللہ لوگ آگے بڑھے. تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی اس طرح اسکول کالجز میں جا کر بھی لوگوں کے ایمان کو بھی بچا رہی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. چونکہ آج دیکھیے نا جو اغیار ہیں یعنی جو بد مذہب بھی ہیں معاذ اللہ اپنے اپنے طور پر وہ لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں. پھر شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اچھا پھر جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے تو شیطان زیادہ ان کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑے منصب پر ہیں اور وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں تو شیطان ان کو زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے طبقے کو بھی دعوت اسلامی نے سنبھالا اور ایک تعداد ہے دعوت اسلامی انڈیا کے اندر جو پڑھی لکھی ہے، اس اسکول کالجز میں پڑھی ہوئی ہے. الحمدللہ آج ان کے ایمان کی سلامتی ہوئی اور وہ لوگوں کے ایمان کو سمجھیے کہ سلامت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا ایک اور امید کی کرن
یہ بڑا شاندار کام ہے دعوت اسلامی انڈیا کا، جس کی طرف ابھی میں جانا چاہ رہا ہوں. ایسے لوگ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ اللہ، گونگے، بہرے، نابینا اور دیگر جو معذور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں کام. اللہ اکبر. یعنی امید کی کرن دعوت اسلامی ہمارے لیے تو ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی ہم سن سکتے ہیں، ہم نے سن کر دعوت اسلامی کا پیغام قبول کیا الحمدللہ. ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم نے دیکھ کر امیر علیہ سنت کو دیکھ کر سمجھیے کہ ان کی باتیں سنی اور یہ سارا چیز ہم نے کی ہے. ہم بول سکتے ہیں، ہم نے بول کر دعوت اسلامی کی جو ہے نا وہ خدمات انجام دینے کی کوشش کی. اب ایسے افراد جو نہ بول سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، نہ دیکھ سکتے ہوں، ایسے بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ ہے. ان میں بھی دعوت اسلامی نے کام کیا، ان کو بھی دین سکھایا، ان کو مبلغ بنایا. آئیے ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ان لوگوں میں کس طرح کام کیا. ماشاء اللہ. بصارت نصیحت تو کیا غم کرے ہم، ہے ایمان سلامت تیری رحمتوں سے، سماعت سے ہم سے ہے روٹھی تو کیا غم، جو تو ہم سے راضی ہے پھر کیا کمی ہے، بصارت نہیں ہے تو کیا غم کرے ہم، ہے ایمان سلامت تیری رحمتوں سے، سماعت سے ہم سے ہے روٹھی تو کیا غم، جو تو ہم سے راضی ہے پھر کیا کمی، بصارت نہیں ہے تو کیا غم کرے ہم، ہے ایمان سلامت تیری رحمتوں سے، سماعت سے ہم سے ہے روٹھی تو کیا غم، جو تو ہم سے راضی ہے پھر کیا کمی ہے، بصارت نہیں ہے تو کیا غم کرے ہم، ہے ایمان سلامت تیری رحمتوں سے، سماعت سے ہم سے ہے روٹھی تو کیا غم، جو تو ہم سے راضی ہے پھر کیا کمی ہے. الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی سے جڑ کر بہت اچھا لگا ہے. تمام نابینا بھائیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھائی بھی دعوت اسلامی سے جڑے اور ان سے فیض پائے. صحیح معنوں میں جینے کا اصلی مقصد کیا ہے ہمیں یہ معلوم پڑا ہے. کس طریقے سے ہمارا دین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا، تو وہ سب کچھ جو ہے ہم کو دعوت اسلامی سے سیکھنے کو ملا. اور میں بہت خوش ہوں کہ میں دعوت اسلامی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور قافلے میں آ کر جو ہے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے. اور میں انشاءاللہ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ بھی دعوت اسلامی سے جڑے اور دعوت اسلامی سے جڑ کر اپنی زندگی کو خوشحال اور خوشنما بنائیں. جو آپ والوں کے ساتھ میں گھومتے تھے، مگر ہمارے کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم نابینا ہے، اس طریقے سے ہمارا بھی ایک گروپ بنے. تو الحمدللہ امیر دعوت اسلامی نے گروپ ایسا بنایا کہ جس کو نابینا لوگوں کو ایک ساتھ میں رہ کر کام کرنا، اور جن کو 72 انعامات جو آپ والوں کو دیے ہیں تو ہمیں 30 انعامات پر عمل کرنے کا یہ ہمارے کو ذہن دیا ہے. جیسا کہ شریعت کے مطابق چلنا، شریعت کے مطابق گفتگو کرنا، اور کس طریقے سے مصیبت کا سامنا کرنا، اس پر صبر کرنا، یہ ہمیں قافلہ میں سکھایا جا رہا ہے. الحمدللہ بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اور بھی نابینا اسلامی بھائی کو دعوت دے کر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میں مدرسے جانے سے پڑھا، الحمدللہ حافظ ہوں. ہر ایک نابینا کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کس طریقے سے زندگی کو گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دعوت اسلامی اس چیز پر کام کر رہی ہے. ہمیں کس طریقے سے وضو کرنا، کس طریقے سے نمازیں پڑھنی، کس طریقے سے اپنے زندگی کو گزارنا ہے، تمام اس چیز پر دعوت اسلامی نے فوکس کیا ہے.
में पैदा करता है। मैं दुआ करता हूँ कि दावत इस्लामी के तमाम मुनकारिंदों को अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार अजर अता फरमाए। और मैं अपने नाबिना भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो लोग जो दीन से दूर हैं वो दावत इस्लामी से वाबस्ता हों और दीन को समझे, दावत इस्लामी को समझे, इस्लाम के कायदे और कवानीन को समझे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, मैं ये गौर कर रहा था अभी इनको जब मनाजिर देख रहा था यानी ये वो तबका है नदीम भाई के जिनके पास बैठना, जिनको अपने पास बिठाना, जिनसे बात करना लोग पसंद नहीं करते, बहुत दिल जले लोग होते हैं। दिल जले लोग होते। इन लोगों को करीब करना, इनको गले लगाना, इनके सरों पर इमामे बांधना, सुभान अल्लाह अल्लाह बहुत अल्लाह। बड़ा मुझे याद है इन्हीं के यानी स्पेशल डिपार्टमेंट के एक इस्लामी भाई से मेरी मुलाकात होती है। अली भाई वो क्या करते हैं ना, पता है, मोबाइल वीडियो कॉल पर इशारों से बात करने का जो है वो सिलसिला, तो जो बोल नहीं सकते ना, वो उन्होंने इतना एक्सेस उनको दिया हुआ था, एकदम फ्रीडम, कि आप ना जब भी आपका ऐसा लगे ना कि बात करनी चाहिए तो आप कॉल कर लिया करो। कभी वो रात में कॉल कर रहे हैं, कभी दिन में कॉल कर रहे हैं। अच्छा, वो इस्लामी भाई भी उनके दिलजोई के लिए लगा हुआ है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। मैं देख रहा कि यार ये तो ऐसे हैं कि इनको घर में भी कोई पूछता नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सेम कंडीशन शायद मेरे साथ भी हुई है। राजस्थान के हमारे इस्लामी भाई हैं, नागौर शरीफ के वो ज़िम्मेदार हैं इस स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के। तो मैंने यही देखा, हमारा सफ़र था अजमेर शरीफ से एक जगह सफ़र था हमारा, तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र था बस से। तो हम बैठे साथ में, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं की। हाँ, वो वीडियो कॉल आ रही है, एक की जाती है दूसरे की आती है, वो इशारों में, यानी दिलजोई का अंदाज। अल्लाह अकबर। यानी ये देखिए, ये मिसालें हैं कि जिनसे लोग दूर भाग रहे हैं, दावत इस्लामी ने इनको करीब किया। और ये जो इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का दिल ऐसा नर्म, सुभान अल्लाह, कि सबको करीब कर रहे हैं। अच्छा, इनको काफिले में ले जाना आसान नहीं है अली भाई, ये आसान नहीं है। जिनका जो माजूर है, जो बोल नहीं सकते, अच्छा फिर कभी ना कभी ये नहीं, ऐसा भी होता है कि चिड़चिड़ापन भी होता है इन लोगों में, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इनकी तरबियत करना, काफिलों में ले जाना, बयानात के लिए बुलाना, ये सारे सिलसिले। यहाँ ईद का प्रोग्राम में लास्ट ईयर रिकॉर्ड कर रहा था ईद माजूरों के साथ। इस साल भी कुछ ना कुछ करने का इरादा है। मैंने जब देखा ना कि सब उनको लेकर आ रहे हैं, उनको बिठाना कितना मुश्किल, उनको लाना कितना मुश्किल, इतनी परेशानियों के साथ में ये दावत इस्लामी इंडिया का डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और कहीं कहीं ना घर वालों के तासुरात तो मुझे लगता है ऐसे मिलते होंगे कि यार हमारे इस बच्चे को दावत इस्लामी ने संभाल लिया है, हमारे इस बच्चे को दावत इस्लामी ने संभाल लिया। बल्कि आपको याद होगी, बहुत पहले एक मदनी बहार हमने सुनी थी, वो वालिद साहब फैज़ान मदीना में खड़े होकर बयान करते कि ये मेरा बेटा था, लोग इसको पत्थर मारते थे, लेकिन बस दावत इस्लामी ने उसको ऐसा दिया कि आज ये मस्जिद की पहली सफ में होता है और नमाजी बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि माजूर अफराद और इस तरह के जो लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इनको संभाला। अच्छा, इनके लिए भी मदरसे खोले गए, हिफ्ज़ का इनके लिए मदरसे जो है वो गुजरात के किसी शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए भी हिफ्ज़ का मदरसा खोला गया, नाबीन हज़रात के लिए। तो ये सारे के सारे जो सिलसिले होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी इंडिया संभाल रही होती, कर रही होती है। और इसके अलावा भी अगर हम इजमालन लें तो आप देखिए, दारुल मदीना है तो मदरसुल मदीना का हमने जिक्र किया है। इसके अलावा कई फैज़ान मदीना है, दावत इस्लामी मसाजिद बना रही है, मदारिस बना रही है। फिर GNRF, अगर उस पर बात करें तो पूरा प्रोग्राम चाहिए। GNRF के जरिए तो दावत इस्लामी ने जो किया है, सुभान अल्लाह, कि कहाँ GNRF नहीं पहुँच रहा है। कहीं पर अगर ट्रेन का हादसा उड़ीसा में हो रहा है, GNRF वहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा, पंजाब में जब जनाब वो सैलाब का मामला आ रहा है, आपका GNRF वहाँ पर खड़ा हुआ है। जब जनाब जो प्लेन क्रैश हो जा रहा है, वहाँ पर लोग मुसीबत में हैं, गुजरात में दावत इस्लामी इंडिया का ये डिपार्टमेंट वहाँ पर पहुँचा हुआ है। आप देखिए कि ठंड के माहौल है, ठंड के मामलात हैं, लोग बाहर निकल कर देखने को तैयार नहीं, बोलते ना कि उंगली भी बाहर निकालने को तैयार नहीं, बाज़ जगह पर इतनी ठंड है। वहाँ पर ये दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, ये इस्लामी भाई बाहर निकल कर जनाब कंबल दे रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, रोडों पर लोग सो रहे हैं, जनाब वो स्टेशन पर सोए हुए हैं, सुकड़ के सोए हुए हैं, प्लास्टिक का टाट लेकर कुछ लोग सोए हुए दिख रहे होते हैं। आपने भी शायद, आपको भी मौका मिला हो, मैं भी गया हूँ यार। हैरत होती है कि लोग कैसे नींद ले रहे होंगे, इनको कितनी परेशानी हो रही होंगी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये दावत इस्लामी इंडिया ने इनको एहसास दिया कि नहीं, हमें गरीबों की जो है वो फिक्र करनी है, इनकी खैर खाई करनी है। अच्छा, फिर अभी देखें, माह रमज़ान की आमद है, क्या होता है कि कई लोग सहरी इफ्तारी का इंतजाम कर लेते, लेकिन एक तादाद है कि जिनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं होता, राशन किट उनमें तकसीम की जा रही है। यानी जब भी उम्मत परेशानी में जनाब गिरफ्तार होती है, दावत इस्लामी का ये GNRF एक्टिव हो जाता है कि आप घबराओ नहीं, हम है ना। अच्छा, बाज़ औक़ात तो ये भी होता है ना कि सैलाब आता है या कहीं आग लगी है, पूरा मार्केट जल गया,
کہیں آگ لگی ہے جناب، پورا کے پورا سامان جو ہے وہ خاک کی راکھ بن گیا. اب کیا ہوتا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوتا ہے، یہ ایسے مخیر حضرات کو ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارا سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو واپس کھڑا کر سکیں، ان کو سنبھال سکیں، ان کے بچوں کو پال سکیں. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہ بھی کیسے ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہ بھی ڈونیشن ہی کے ذریعے سے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اینڈ یہی ہے علی بھائی کہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. یہ تو ہم نے 2-3-4 ڈپارٹمنٹ پر بات کی ہے. آپ نہیں چاہتے ناظرین کہ آپ بھی کسی کی امید کی کرن بنے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی کسی ماں کو اس کا کھویا ہوا بیٹا، اس کا لخت جگر اس کو واپس مل جائے، جو اس کا بیٹا، نوجوان بیٹا اس کے ہاتھ سے جا چکا ہے، نشے کا عادی بن چکا ہے، وہ اس کا نافرمان بن چکا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بیوی کا شوہر اس کو دوبارہ سے مل جائے جو بھٹکا ہوا ہے، جو حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، جو نشے میں لگا ہوا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی اولاد کو اس کا باپ مل جائے، صحیح تربیت کرنے والا مل جائے، اس پر تشدد نہیں، اس پر رحم کرنے والا مل جائے، مشفق و مہربان باپ مل جائے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ یہ سنبھل جائے، سدھر جائے، ہم دعائیں کریں تو ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمیں کوئی سمجھانے والا موجود ہو، ہمیں سکھانے والا موجود ہو؟ اچھا کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ہمارے لیے دعا کرے؟ علی بھائی یہ میں نے دیکھا ہے، کچھ والدین کی نہ فکر بڑھ جاتی کہ یار دنیا تو بہت کمالی ہے، اب فکر ہے مرنے کے بعد کی. یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اولاد تو آج ہی لڑ رہی ہے پراپرٹی کے لیے، مرنے کے بعد جناب کون جو ہے وہ ساتھ دے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہے نا وہ زندگی کے ساتھ بھی ہے، زندگی کے بعد بھی ہے، اور حقیقی معنوں میں. اور اس کی مثال میں دوں، بالکل نئی مثال ہے. ہمارے مرحوم رکن مشاورت حاجی رضوان اتاری صاحب، اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا. اب دیکھیں کہ اب تک، یعنی آج تک بھی ہم لوگ بیٹھے تھے نیچے، آپ بھی ساتھ میں تھے، اب بھی ان کا ذکر ہو رہا تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے اصالِ ثواب کیا جا رہا ہوگا. اب ان کا 40ویں کی فاتحہ جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، اس پر بھی اصالِ ثواب دیکھیں، کئی ہزار قرآن، کئی درود پاک، کئی اذکار، یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ ان کو اصال کی جا رہی ہے. کہیں سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگ نا مسجد گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک قرآن کریم پڑھا ہوا ہو تو دے دو. اچھا کچھ لوگ اس کی بھی رقم لے رہے ہوتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک جگہ وہ ہے معاملہ، اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے جو جاننے والا ہے، جو نہیں بھی جاننے والا ہے، وہ بھی درود پاک پڑھ کے اصالِ ثواب کر رہا ہے. تو زندگی کے ساتھ بھی دعوت اسلامی رہتی ہے، اور اگر ہم نے دعوت اسلامی کو اپنا وقت دیا ہے، اپنا مال دیا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی زندگی کے بعد بھی یاد رکھتی ہے. اب بھی جامعۃ المدینہ میں کیا ہوتا ہے، اصالِ ثواب اجتماع ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، مرحومین کو اصالِ ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا FGN چینل کے ناظرین، اس وقت دعوت اسلامی انڈیا کو آپ کے مال کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے اتنا چندہ کرتے ہیں، ہر سال چندہ کرتے ہیں، پھر کاہے کا کم پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں کام کبھی کم نہیں ہوتا. ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ شہر شہر جامعۃ المدینہ، گلی گلی مدرسۃ المدینہ، یہ ہمارا ویژن ہے. یہ کیسے بنیں گے؟ پیسہ ہوگا تو بنیں گے نا. ہمیں تو ابھی جناب کالجز بنانے ہیں، ہمیں یونیورسٹیز بنانی ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا، امت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. اس کے لیے جو پیر کی بیڑیاں بنتی ہے نا، وہ ہے ہماری مالی جو ہے وہ ایک کمی ہے کہ جناب اتنا ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے یہ معاملات پورے کر سکیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینے والے موجود ہیں، انہی سے یہ سارے ہزاروں مدارس چل رہے ہیں. لیکن وہ ان بڑے بڑے ویژنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو خواب بڑے بڑے دیکھ رکھے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اب بھی کمی ہے. اور آپ اگر ٹھان لیں، جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا آئندہ دیکھیں گے، اگر آپ ٹھان لینا کہ آپ کی اس سال کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات، آپ کی فطرات آپ دعوت اسلامی کو دیں. اچھا میں یہ ضرور عرض کروں گا، اور الحمدللہ میرے مرشد نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے جو مستحق کون ہیں، ہمارے غریب رشتہ دار ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ غریب کون ہے، مستحق زکوٰۃ کون ہے، ان کو تلاش کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کی خدمت کریں، ثواب ملے گا. اس کے بعد بچ جائے آپ دعوت اسلامی انڈیا کو دے دیجیے. انشاءاللہ الکریم آپ کی دعوت اسلامی انڈیا مدرسوں میں اور جناب دینی کاموں میں خرچ کریں گی. یہ تمام کی تمام اجازت کے ساتھ اسکرین پر بھی ہمارے الفاظ چل رہے ہیں. اگر ابھی بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ ڈونیشن بالکل دے سکتے ہیں. دینے کا طریقہ میرا خیال ہے بڑا آسان ہے. آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا موبائل اٹھائیں، آپ سرچ کریں www.dawat-islami-india.org. اگر یہ آپ سرچ کریں گے، دعوت اسلامی انڈیا بھی اگر آپ لکھ کے سرچ کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ ایک ویب سائٹ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آئیں گی.
दावत इस्लामी india.org, आप जाए उसको क्लिक करें, उसमें डोनेशन का जो ऑप्शन है ना, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें और अब उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ज़कात देना चाहते हैं, नफली सदका देना चाहते हैं, और कोई मद में अगर आप रकम देना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आप चाहते हैं कि मेरी रकम मदरसे में लगे तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। आप चाहते हैं नहीं मैं मस्जिद में दूंगा, वो भी ऑप्शन मौजूद है। आप चाहते हैं कि मेरे पैसों से गरीबों की खिदमत ही हो तो वो भी वहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। आप वहाँ पर जाएँ, आप ज़कात भी दे सकते हैं, ऑनलाइन UPI का ऑप्शन भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं दे सकता तो मैं कहाँ दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ इंडिया भर में मौजूद है। तकरीबन बड़े बड़े शहरों में दावत इस्लामी इंडिया के मराकिज़ मौजूद हैं। मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप उनसे राब्ता कर लीजिए, आप किसी भी दावत इस्लामी के मुबल्लिग से मुलाकात करें। आपके शहर में जामिअतुल मदीना है, मदरसुल मदीना है, जो भी आपको दावत इस्लामी का मुबल्लिग मिल जाए आप उससे राब्ता करें। और हाँ, आप डोनेशन देने के बाद रसीद जो है वो ज़रूर हासिल कर लें, ये लाजमी चीज़ है। आप डोनेशन दें, आप रसीद हासिल कर लें और इस तरह आप अपने अमवाल की ज़कात भी दें, सदका भी दें। और अली भाई अगर बात करें इसके सवाब की तो आखिर में आप क्या फरमाएंगे? सुभान अल्लाह, सवाब तो खैर फिर अल्लाह की राह में देना, सुभान अल्लाह, अल्लाह की राह में जो एक देता है ना, रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक उसको 10 अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की राह में जो एक देगा उसको 10 मिलता है। बल्कि एक आयत करीमा जो है वो तो बड़ी प्यारी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह पाक फरमाता है उनकी मिसाल जो अपने मालों को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। ज़रा सुनिएगा कितनी प्यारी मिसाल हमारा रब हमें इरशाद फरमा रहा है। फरमाता है कि उनकी मिसाल जो अपने अम्वाल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उसकी तरह है जो जिसने एक दाना उगा ज़मीन में डाला, ठीक है, कमसली हब्बतिन, उस दाने की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जिस दाने ने 7 बालियाँ उगाई। आप देखते हैं ना जब खेत में एक दाना एक बीज डालते हैं तो वो उसकी बालियाँ निकलती हैं। जिसने 7 बालियाँ उगाई, हर बाली में 100 दाने। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहे और बढ़ा दे। मतलब क्या है, आपने अल्लाह की राह में एक दिया, अल्लाह पाक उसके बदले में 700 गुना अता फरमाएगा, और मज़ीद चाहे तो अल्लाह पाक अता फरमा सकता है और बेशक अता फरमाता है। तो अल्लाह की राह में जितना ज़्यादा देंगे उतना ही इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह की राह में देंगे तो माल कम हो जाएगा। नहीं, ये आपकी भूल है, हमारी भूल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तो वो अजीम बारगाह है कि जहाँ पर जितना ज़्यादा देते हैं अल्लाह पाक उसका ज़्यादा अता फरमाता है। भाई जी, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल ग़ालिबन उन्हीं का है और मैंने इसको कहीं पढ़ा है। तो आपके मुतालिक ये मशहूर भी है ना कि आपने तकरीबन पूरे दुनिया की सैर की है। जी, गुलिस्ता बोस्ता आपकी मशहूर किताब है। आपने लिखा है, मुशाहदा किया पूरी दुनिया का, आपने लिखा है कि मैंने दुनिया घूमी है, 2 शख्स मैंने तलाश किए, बावजूद तलाश के मैं उनको ना पा सका। पहला वो है कि जिसने किसी पर जुल्म किया और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया। अल्लाहु अकबर। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। आपने कहा कि जो किसी पर जुल्म करे और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, मैंने जालिमीन को कभी अल्लाह की पकड़ से बचता हुआ नहीं पाया। और दूसरा वो शख्स मैंने दुनिया में तलाश करने के बावजूद मैं ना पा सका। कौन सा दूसरा शख्स? फरमाते हैं कि जिसने राह खुदा में खर्च किया और वो गरीब हो गया। अल्लाहु अकबर। यानी जो राह खुदा में खर्च करता है अल्लाह पाक उसको रिटर्न देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर बरकत, यानी आप देखो ना अली भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि यार माल तो मेरा चले, कभी इत्तेफाक अगर ऐसा हो गया कि माल अगर बंदे ने कहा कि यार मैंने खर्च किया था लेकिन मेरे माल में तो इजाफा नहीं हुआ, बज़ाहिर तो एक तरह से 100 रुपए में से उसने 10 रुपए निकाल कर दे दिए तो 90 रुपए बचे। बस जाहिर उसका माल यूं कम हुआ है, लेकिन उस 10 रुपए के बदले में इसकी उम्र में इजाफा हो गया। सुभान आने वाली जो आफत थी वो टल गई, परेशानी टल गई। वो 100 रुपए के बजाय, यानी वो 100 रुपए अगर रखता, खर्च ना करता, 10 रुपए, हो सकता था कि बाद में जो 2000 ना डॉक्टर को भरने पड़ते। अल्लाहु अकबर। बीमारी दूर हो गई तो ये भी बरकत ही है। बीमारी का ना आना बरकत ही है, उम्र का तवील हो जाना बरकत ही है, परेशानी वबाओं का टल जाना ये भी बरकत ही है। हम समझते कि माल में इजाफा ही बरकत है, जनाब ये सारी चीजें भी बरकत है। कहाँ कौन सा मामला टल जा रहा है, कहाँ कौन से काम बिगड़े बन जा रहे हैं, उस सदक़े की वजह से, उस राह खुदा में खर्च करने की वजह से हम नहीं जानते। लिहाजा अल्लाह पे भरोसा करें और उसकी राह में खर्च करें, गरीबों की खैर खाई करें, दावत इस्लामी इंडिया का सपोर्ट करें। इंशाअल्लाहुल करीम आप भी कहेंगे, और हो सकता है क़यामत के दिन आप खड़े हों और जब चर्चे हो रहे हों कि कौन कौन कहाँ कहाँ किसकी उम्मीद की किरण बना था, तो ये भी खड़ा हो कि हाँ मैं भी किसी की उम्मीद की किरण था। दावत इस्लामी के तले बोलते ना, साए तले जो चराग रोशन था, कुछ तेल मैंने भी उसमें डाला था।
میں بھی اس کی روشنی کا سبب بنا تھا اور الحمدللہ میں نے اس کو روشن کرنے کے لیے اپنا حصہ بھی ملایا تھا. تو یہ چراغ جل رہا ہے, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کو جلایا ہے, یہ قیامت تک جلتا رہے گا, یہ معاشرے کو روشن کرتا رہے گا. تو اب آپ اور میں ہم یہ غور کریں کہ ہم اس میں کتنا تیل ڈال رہے ہیں, اس کو کتنا روشن کرنے میں سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ الرحمن. جنہوں نے نیت کی ہے مرحبا, نہیں کی ہے تو کرنا چاہیے. آپ بھی اس تحریک کا, اس تنظیم کا حصہ بنیں, اور غریبوں کی مدد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ دعوت اسلامی بھی ہے. علماء بڑھانے کا بہت بڑا کام دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے. ائمہ پروڈکشن کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. کس شعبے میں دعوت اسلامی انڈیا کام نہیں کر رہی ہے؟ ہر طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو دعوت اسلامی الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. ریکویسٹ ہے ضرور کچھ نہ کچھ حصہ آپ ملائیں. ابھی ہمارے مبلغین سے رابطہ کریں, اور آپ چاہیں تو جو ڈونیشن لنک ہماری ہے آپ اس پر جا کر کے آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ کر دیں, اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. ماہ رمضان جو عنقریب آنے والا ہے, نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس سال ماہ رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کریں گے, اس کو راضی کریں گے. مکمل روزے بھی رکھنے ہیں, مکمل تراویح بھی ادا کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنا ہے. غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے, دعوت اسلامی کو بھی اپنے عطیات ضرور دینے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کی مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی